السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ دروس اللغہ میں مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے مبتدا کے بارے میں پڑھا تھا کہ مبتدا کب معرفہ ہوتا ہے اور کب نکرہ ہوتا ہے، یہی ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا یہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اور اس کی کچھ مثالیں بھی پڑھی تھیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ مبتدا کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن مبتدا کب کب نکرہ ہوتا ہے یہ ہم نے ابھی نہیں جانا ہے۔ صرف ہم نے کیا جانا تھا کہ مبتدا کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے، کب کب نکرہ ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم لوگوں نے نہیں پڑھی تھی، اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا۔ تو آج ہم لوگوں کو کیا پڑھنا ہے کہ مبتدا کب کب نکرہ ہوتا ہے۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں مبتدا نکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خبر شبہ جملہ، خبر کیا ہو؟ شبہ جملہ ہو، اور خبر مبتدا سے پہلے ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ مبتدا کب نکرہ ہو سکتا ہے؟ جب خبر کیا ہو؟ شبہ جملہ ہو اور خبر مبتدا سے پہلے ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ جملہ ظرف اور جار مجرور کو کہتے ہیں۔ شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ ظرف اور جار مجرور کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مبتدا نکرہ کب ہوگا؟ جب خبر شبہ جملہ ہوگا، یعنی جار مجرور یا ظرف ہوگا اور خبر مبتدا سے پہلے ہوگا، تب مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ مثال دیکھ لیجیے، اندی سیارۃ، اندی سیارۃ، میرے پاس ایک گاڑی ہے۔ یا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اندی یہ ظرف ہے نا، اور یہ خبر بن رہا ہے نا۔ کیا بولا کہ اگر خبر شبہ جملہ، شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ ظرف یا جار مجرور کو کہتے ہیں۔ یہاں ظرف ہے، یہاں خبر شبہ جملہ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اگر خبر شبہ جملہ ہو اور خبر مبتدا سے پہلے ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سیارۃ مبتدا، یہ نکرہ بن رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو ہم نے ایک جگہ پڑھ لیا کہ مبتدا کب نکرہ ہوتا ہے؟ جب خبر شبہ جملہ یعنی ظرف یا جار مجرور ہو اور خبر مبتدا سے پہلے ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ ایک مثال ہم نے اس کی پڑھ لی، ایک اور مثال دیکھ لیجیے، لی اخن، میرے پاس ایک بھائی ہے۔ لی اخن، میرے پاس ایک بھائی ہے۔ یہاں دیکھیے لی جار مجرور، جار مجرور کس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں۔ یہاں خبر شبہ جملہ ہے اور یہ مبتدا سے پہلے بھی ہے، تو یہاں مبتدا کو ہم لوگ نکرہ لا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، کتاب دیکھ لیجیے، وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً بِشُرُوطٍ مِنْهَا، وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَأُ، اور کبھی کبھی مبتدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نکرۃ، نکرہ۔ وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً، اور کبھی کبھار مبتدا نکرہ ہوتا ہے، بِشُرُوطٍ، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ لیکن مبتدا جب نکرہ ہوگا تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، منہا، ان میں سے کچھ یہ ہیں، ان شرطوں میں سے کچھ یہ ہیں۔ وقد یکون المبتدا، اور کبھی کبھار مبتدا ہوتا ہے، نکرۃ، نکرہ، بشروط، کچھ شرطوں کے ساتھ، منہا، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ دیکھ لیجئے، ان یکون الخبر شبہ جمل، یہ کہ خبر کیا ہو؟ شبہ جملہ۔ ان یکون الخبر، یہ کہ خبر ہو شبہ جمل، کیا جی؟ شبہ جمل۔ یہ دیکھیے خبر شبہ جملہ ہے، یہاں بھی خبر شبہ جملہ ہے۔ والمراد بشبہ الجملہ، اور شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ الظرف والجار مجرور، شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ ظرف اور جار مجرور ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟
کہ خبر کیا ہو، شبہ جملہ ہو، ظرف ہو یا جار مجرور ہو۔ وَأَن يَتَقَدَّمَ عَلَى الْمُبْتَدَى، اور یہ کہ وہ مبتدا پر مقدم ہو۔ وَأَن يَتَقَدَّمَ، اور یہ کہ وہ مقدم ہو، کون مقدم ہو؟ خبر مقدم ہو۔ وَأَن يَتَقَدَّمَ، اور یہ کہ خبر مقدم ہو، عَلَى الْمُبْتَدَى، مبتدا پر۔ وَأَن يَتَقَدَّمَ، اور یہ کہ خبر پہلے ہو، عَلَى الْمُبْتَدَى، مبتدا سے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ خبر مبتدا سے پہلے ہو، تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ مبتدا کے نکرہ ہونے کے لیے دو شرط ہیں، خبر ظرف یا جار مجرور ہو یعنی شبہ جملہ ہو، اور خبر مبتدا سے پہلے ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، عندنا سیارۃ، ہمارے پاس ایک گاڑی ہے۔ ہنا سیارۃ مبتدا، یہاں سیارہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ ہنا سیارۃ، یہاں سیارہ مبتدا کیا ہے جی؟ مبتدا ہے۔ والظرف عند خبر، اور عندنا جو ظرف ہے یہاں وہ کیا ہے جی؟ خبر ہے۔ لی اخن، میرے پاس ایک بھائی ہے۔ ہنا اخن مبتدا، یہاں اخن کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ والجار والمجرور، یعنی لی یہ کیا خبر ہے، اور لی جو جار اور مجرور یعنی شبہ جملہ ہے یہ کیا ہے جی؟ خبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی جگہ جہاں مبتدا نکرہ ہوتا ہم نے جان لیا، مبتدا کے نکرہ ہونے کے لیے کتنی شرطیں بتلائی گئی؟ نمبر 1، خبر جو ہو وہ شبہ جملہ یعنی ظرف یا جار مجرور ہو، اور خبر مبتدا سے پہلے ہو، تو اس وقت کیا ہوگا حافظ جی؟ مبتدا نکرہ ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ مبتدا نکرہ ہی، نکرہ ہو سکتا ہے۔ دیکھ لیجیے دوسری جگہ جہاں مبتدا نکرہ ہوتا ہے، اگر مبتدا اس میں استفہام بن رہا ہے تو وہ نکرہ ہوگا، کیونکہ جتنے بھی اس میں استفہام ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا کہ اگر مبتدا کیا بن رہا ہے، اس میں استفہام بن رہا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ مبتدا نکرہ ہوگا، کیونکہ سارے اس میں استفہام، سارے اسماء استفہام کیا ہوتے ہیں جی؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ جیسے ما بھی کا، یہاں ما اس میں استفہام ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا یہاں نکرہ ہے۔ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسری جگہ ہم نے پڑھا جہاں مبتدا نکرہ ہوتا ہے، دوسری جگہ کون سی ہے جہاں مبتدا نکرہ ہوتا ہے؟ اگر مبتدا اس میں استفہام بن رہا ہے تو وہاں مبتدا کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، کیونکہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ کتاب دیکھ لیجیے، ان یکون المبتدا اسم الاستفہام، ان یکون المبتدا، یہ کہ مبتدا ہو اسم الاستفہامی، کیا اسم استفہام۔ اگر مبتدا اس میں استفہام بن رہا ہے تو وہاں مبتدا نکرہ ہوگا۔ واسماء الاستفہام نکرات، کیوں وہاں مبتدا نکرہ ہوگا؟ کیونکہ اسماء استفہام کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ واسماء الاستفہام، اور اسماء استفہام نکرات کیا ہوتے ہیں جی؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ نحو جیسے مثال دیکھ لیجیے، ما بکا، جیسے مثال کے طور پر ما بکا۔ ہنا اسم الاستفہام ما مبتدا، یہاں اس میں استفہام جو ما آیا وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ والجار مجرور بکا خبر، اور بکا جو جار مجرور ہے کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہاں مبتدا نکرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا اس میں استفہام بن رہا ہے، اس میں استفہام کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھ لیجیے، من مریض، کون بیمار ہے؟ ہونا اسم الاستفہام، یہاں اس میں استفہام من مبتدا، یہاں اس میں استفہام جو من ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ من مریض میں من جو اس میں استفہام ہے یہ کیا ہے جی؟ مبتدا ہے۔ ومریض خبر، اور مریض کیا ہے؟ خبر ہے۔ کم طالبا فی الفصل، کم طالبا فی الفصل، کم طالبا فی الفصل، کلاس میں کتنے طلبہ ہیں؟ کہہ رہے ہونا اسم الاستفہام، یہاں اس میں استفہام کم، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کم طالبا فی الفصل میں جو کم اس میں استفہام آیا ہے
یہ کیا ہے جی؟ مبتدا ہے۔ وفی الفصلی خبر، اور فی الفصلی جو جار مجرور ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کم طالباً فی الفصلی، کم طالباً، کم یہ عدد ہے اور طالباً معدود ہے، اور عدد یہ کا اس میں استفہام ہے، تو عدد اور معدود دونوں مل کر کے کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اور فی الفصلی یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہاں دیکھیں مبتدا نکرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں مبتدا اس میں استفہام ہے، اور اس میں استفہام کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے جان لیا مبتدا کہاں کہاں نکرہ ہوتا ہے، کب کب نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا دو جگہوں پہ نکرہ ہوتا ہے۔ پہلی جگہ ہم نے کیا جانی کہ اگر خبر شبہ جملہ یعنی ظرف یا جار مجرور ہو اور خبر مبتدا سے پہلے ہو تو اس وقت مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جانا کہ اگر مبتدا اس میں استفہام بن رہا ہے تو اس وقت مبتدا کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ ترتیب المبتدا والخبر۔ آج ہم لوگ کیا پڑھنا ہے؟ ترتیب المبتدا والخبر۔ مبتدا اور خبر کو کیسے ترتیب دیں گے، کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا۔ تو ہم لوگ مبتدا کو پہلے لا سکتے ہیں اور خبر کو بعد میں لا سکتے ہیں، جیسے انا مدرس، دیکھیں مبتدا پہلے اور خبر بعد میں۔ اسی طرح سے ہم لوگ خبر کو پہلے لا سکتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں لا سکتے ہیں، جیسے مدرس انت، یہاں دیکھیے مدرس یہ خبر پہلے ہے اور مبتدا بعد میں۔ تو مبتدا اور خبر کو ترتیب کیسے دیں گے؟ مبتدا پہلے آ سکتا ہے اور خبر بعد میں آ سکتا ہے، خبر پہلے آ سکتا ہے مبتدا بعد میں آ سکتا ہے۔ یعنی ترتیب دینے کا طریقہ کیا؟ ترتیب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مبتدا کو ہم لوگ پہلے لائیں گے اور خبر کو بعد میں لائیں گے، اور کبھی کبھی اس کے الٹا بھی کر سکتے ہیں، یعنی خبر کو پہلے لا سکتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں لا سکتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں مبتدا کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اگر مبتدا اس میں استفہام بن رہا ہے تو وہاں مبتدا کو پہلے لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبتدا اور خبر کو ترتیب کیسے دیں گے؟ چاہے مبتدا کو پہلے لائیں یا بعد میں لائیں، دونوں جائز ہیں۔ لیکن ایک جگہ مبتدا کو پہلے لانا ضروری اور واجب ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اگر مبتدا اس میں استفہام بن رہا ہے تو اس وقت مبتدا کو پہلے لانا ضروری اور واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے ایک جگہ خبر کو پہلے لانا ضروری اور واجب ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اگر خبر اس میں استفہام بن رہا ہے، اگر خبر کیا بن رہا ہے؟ اس میں استفہام بن رہا ہے تو اس وقت خبر کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے اگر خبر شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو اس وقت بھی خبر کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خبر کو دو جگہ پہلے لانا واجب اور ضروری ہے، کب کب؟ جب خبر اس میں استفہام ہو تو اس وقت خبر کو پہلے لانا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح سے جب خبر شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو اس وقت بھی خبر کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے۔ اگر خبر شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو مبتدا سے پہلے لانا کیوں واجب ہے، کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ آپ لوگ ہدایت النحو میں پڑھیں گے کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، خبر کو کیوں پہلے لایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی تفصیل آپ لوگ کہاں پڑھیں گے؟ ہدایت النحو میں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مبتدا اور خبر کو ترتیب کیسے دیں گے؟ چاہے مبتدا اور خبر کو، چاہے مبتدا کو پہلے لائیں اور خبر کو بعد میں لائیں، یا خبر کو پہلے لائیں یا مبتدا کو بعد میں لائیں، دونوں جائز ہیں۔ لیکن ایک جگہ ہے جہاں مبتدا کو پہلے لانا ضروری ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ جب مبتدا اس میں استفہام ہے۔ اسی طرح سے دو جگہیں ہیں جہاں خبر کو پہلے لانا ضروری اور واجب ہے، کون سی جگہیں ہیں؟ اگر خبر اس میں استفہام ہے تو اس کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر خبر شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو پہلے لانا مبتدا سے ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھ لیجیے کتاب ترتیب المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کی ترتیب۔ الاصل ان يتقدم المبتدا على الخبر، الاصل اصل یہ ہے کہ ان يتقدم المبتدا، مبتدا پہلے ہو، على الخبر خبر سے۔ الاصل ان يتقدم المبتدا على الخبر، اصل یہ ہے کہ مبتدا خبر سے پہلے ہو۔
نحو جیسے انت مدرس، تو مدرس ہے، یعنی کہ مبتدا پہلے آیا اور خبر بعد میں آیا۔ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، اور اس کے الٹا بھی جائز ہے، یعنی خبر پہلے اور مبتدا بعد میں ہو، یہ بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، اور اس کے الٹا بھی جائز ہے، یعنی خبر پہلے ہو اور مبتدا بعد میں ہو، یہ بھی جائز ہے۔ نحو جیسے مدرس انت، کیا تو استاد ہے، کیا تو مدرس ہے، یہاں مدرس خبر پہلے ہے اور انت مبتدا بعد میں، تو مبتدا کو چاہے ہم پہلے لائیں یا بعد میں لائیں، دونوں جائز ہیں۔ وَيَجِبُ أَن يَتَقَدَّمَ الْمُبْتَدَأُ إِذَا كَانَ اسْمُ اسْتِفْهَامٍ، وَيَجِبُ أَن يَتَقَدَّمَ الْمُبْتَدَأُ إِذَا كَانَ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ، وَيَجِبُ، اور ضروری ہے، أَن يَتَقَدَّمَ الْمُبْتَدَأُ، یہ کہ مبتدا مقدم ہو، مبتدا پہلے ہو، إِذَا كَانَ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ، جب وہ کیا ہو، اسم استفہام۔ وَيَجِبُ أَن يَتَقَدَّمَ الْمُبْتَدَأُ، اور ضروری ہے کہ مبتدا پہلے ہو، اذا کان اسم استفہام، جب وہ اسم استفہام، یعنی اگر مبتدا اسم استفہام بن رہا ہے تو ضروری کیا ہے کہ مبتدا خبر سے پہلے، جیسے ما بک، نحو جیسے ما بکا من مریض، یہاں مبتدا کیا بن رہے ہیں، اسم استفہام بن رہے ہیں، تو یہاں مبتدا کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے۔ وَيَجِبُ، اور ضروری ہے، أن يتقدم الخبر، یہ کہ خبر پہلے ہو، اذا کان اسم استفہام، جب وہ اسم استفہام ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں، وَيَجِبُ أَن يَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ إِذَا كَانَ اسم استفہام، وَيَجِبُ، اور ضروری ہے، أَن يَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ، یہ کہ خبر پہلے ہو، إِذَا كَانَ اسم استفہام، جب وہ کیا ہو، اسم استفہام ہو، یعنی اگر خبر اسم استفہام بن رہا ہے تو اس وقت خبر کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے۔ جیسے مسبوقہ، یعنی دیکھیے خبر اس میں استفہام بن رہا ہے تو یہاں خبر کو مبتدا سے پہلے لانا کیا ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے کیف حالک، یعنی دیکھیے خبر اس میں استفہام بن رہا ہے تو یہاں بھی اس میں استفہام کو پہلے لانا، یعنی خبر کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے اگر خبر شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو وہاں بھی خبر کو پہلے لانا واجب اور ضروری ہے، اس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے کون سی بحث ہے، حذف المبتدا، کیا مبتدا کو حذف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگلی بحث کیا ہے، حذف المبتدا، مبتدا کو ہم لوگ حذف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جب معلوم ہو کہ یہاں مبتدا کون بن رہا ہے۔ جیسے کسی نے مجھ سے سوال کیا مسموکا، تو آپ نے بول دیا حامد۔ کسی نے آپ سے سوال کیا مسموکا، تمہارا نام کیا ہے، آپ نے کیا بول دیا حامد۔ یہاں آپ نے مبتدا کو حذف کر دیا، اور یہاں مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کون مبتدا ہے۔ اسی طرح سے جس نے سوال کیا وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہاں کون مبتدا ہے، تو اگر مبتدا کون ہے یہ معلوم ہو، یہ سمجھا جائے تو وہاں مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھ لیجیے، حذف المبتدا، مبتدا کو حذف کرنا، یجوز حذف المبتدا، مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ اذا علم، جب وہ معلوم ہو، یعنی مبتدا کون ہے اس کا علم ہو تو مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ تقول للسائل عن اسمک، تقول آپ کہیں گے للسائل پوچھنے والے سے، عن اسمک تمہارے نام کے بارے میں، تقول للسائل عن اسمک، تم اپنے نام کے بارے میں پوچھنے والے سے کہو گے، یعنی جو آدمی تمہارا نام پوچھ رہا ہے آپ اس سے کیا کہو گے، حامد، کیا کہیں گے، صرف حامد کہیں گے، اور یہ مبتدا کون ہے یہ آپ بھی جان رہے ہیں اور پوچھنے والا بھی جان رہا ہے، تو یہاں مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ ای اسمی حامد، حامد کی اصلی بات کیا ہے، اسمی حامد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کل آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، مبتدا نکرہ ہو اور خبر شبہ جملہ ہو، اس کی 3 مثال لکھ کے لانی ہے۔ اسی طرح سے مبتدا اسم استفہام ہو، اس کی بھی 3 مثال لکھنے لانی ہے۔ اسی طرح سے مبتدا اور خبر کی ترتیب جو ہے، یعنی مبتدا پہلے ہو اور خبر بعد میں ہو، اس کی 3 مثالیں، خبر پہلے ہو مبتدا بعد میں ہو، اس کی 3 مثال لکھ کر کے لانی ہے۔ اسی طرح سے مبتدا کو ایک جگہ پہلے لانا واجب ہے، اس کی 3 مثال لکھ کے لانی ہے۔ خبر کو 2 جگہ پہلے ذکر کرنا ضروری اور واجب ہے، اس کی بھی
تین مثال لکھ کر کے لائیں گے. اسی طرح سے مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، اس کی بھی 3 مثالیں لکھ کر کے لائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.